السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ جس کا نام ہے میرے ہمدرد بے دردی، جس کے 3 پارٹس آپ لوگ سن چکے ہیں اور اب چوتھے اور آخری پارٹ کو سننے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے. تو جناب، شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور ناولز اور دیگر کہانیاں آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں. تو چلیں اب مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں پارٹ 4 اینڈ لاسٹ. شیز، کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اتارے مجھے. اس کی معصوم التجا پر اس نے اس پر ایک تیز گھوری ڈالی تو وہ کسی بلی کے بچے کی طرح سہم سی گئی. روم میں پہنچ کر اس نے حمدیہ کو نیچے اتارا اور خود پلٹ کر دروازہ لاک کرتے اس کے قریب آ گیا. اتنا کہ بیچ میں بس ایک قدم کی دوری تھی. حمدیہ نے گھبرا کر اس سے دور ہونا چاہا تو شیز نے اس کی کمر میں بازو حمایل کر کے اس کے دور جانے کی کوشش ناکام کر دی. میری آنکھوں میں دیکھو حمدیہ. اس کے گھمبیر لہجے کی فرمائش پر اس کی جان ہوا ہوئی. نظر کا کیا خاک اٹھاتی. مت دیکھو، بس محسوس کرو. خمار آلود لہجے کی سرگوشی پر اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں، لیکن اس کا پرحدت لمس اپنے چہرے پر جا بجا محسوس کرتے وہ بری طرح کسمسائی تھی. تم میری ہو، بس یہ یاد رکھو. اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا. حمدیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا. وہ کوئی بھپرا ہو طوفان بنا اپنی شوریدہ لہروں کے سنگ اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا. اس کی کمزور سی مزاحمت بیکار ہی کہی. وہ پات لے کر ٹاول سے بال رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تو وہ ابھی تک رونے کا شغل فرما رہی تھی. میں تمہارا محرم ہوں. اگر ہمارے بیچ کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے تو تم اس بات پر اس طرح یوں بین ڈالو گی؟ میری قربت تم پر اتنی گراں گزری ہے. وہ بولا تو لہجہ تپش سے پر تھا. حمدیہ نے سر اٹھا کر ایک شکوے بھری نظر اس پر ڈالی تو اس کے حسین روپ کو یوں بے حال دیکھ وہ نظر چرا گیا. میں اب امی کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا تو لفظ امی پر اس سے آگ ہی لگ گئی. تم شیز آغا میر کی بیوی ہو اور اس پوری دنیا میں بس تم ایک مجھے ہی جواب دے ہو. وہ مشکل ضبط کے بول کر اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا. ابھی کسی پر کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. میں کچھ دنوں میں ہی بابا سے رخصتی کی بات کرتا ہوں. اب بس ریلیکس ہو جاؤ اور جا کر فریش ہو لو. ایسا نہ ہو کہ میرا موڈ بدل جائے. اس کو نرمی سے سمجھاتے آخر میں اس کے الفاظ و انداز زو معنی ہوئے تو وہ گزری واردات یاد کرتی شرم سے سرخ بلبوٹی جیسی ہو گئی. کس قدر بے باک شخص تھا وہ اپنی چلانے والا. وہ اس کے گال کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہوا تو وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھ کر دوڑی تھی. اس جن کو دوبارہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا. وہ پہلے ہی اپنی شدت بھری قربت سے اس کی سانسیں روک چکا تھا. ریڈی ہو کر وہ سب سے ملتا اسے اپنے ساتھ لیے واپسی کے سفر پر نکل چکا تو جو حمدیہ کے لیے کانٹوں سے پر ہونے والا تھا. فارم ہاؤس سے واپسی سے کچھ دن بعد اس کی کینیڈا کی فلائٹ تھی. 1 ہفتے کے لیے وہ آفیشل ٹور پر جا رہا تھا. وہ اس کے جانے سے بے حد اداس تھی اور جانے سے 1 دن پہلے وہ پھر اس کے ساتھ قربت کے حسین پل گزار گیا تھا. حمدیہ اس کے قربت کے رنگوں سے سجی گلاب کے پھول کی طرح کھلی کھلی سے رہنے لگی تھی اور مدیحہ اپنی بیٹی کا یہ روپ دیکھ ہول سی رہی تھی. انہی دنوں اچانک آغا میر کے چچا کی طبیعت بگڑی اور ہاسپٹل لے جاتے ہوئے رستے میں ہی وہ دم توڑ گئے. مدیحہ کے لیے جھٹکا شدید تھا. اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا. کینیڈا کا موسم ان دنوں اچانک خراب ہو گیا جس وجہ سے شیز کی فلائٹ مزید 1 ہفتہ لیٹ ہو گئی تھی. اس کی واپسی ہوئی تو تیسرا ہفتہ بھی گزر چکا تھا. چھوٹا دادا کے انتقال کا اسے بھی دکھ ہوا تھا لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا. مدیحہ کی طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی. وہ سارا دن دواؤں کے زیر اثر سوتی رہتی تھی. آغا میر تو ویسے بھی گھر کو کم وقت دیتے تھے. شیز بھی لوٹنے کے بعد بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا. انہی دنوں حمدیہ کو اپنی طبیعت کچھ مختلف لگی تو اس نے دیر نہیں کی اور ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے سے معائنہ کروانے پر جو خبر اسے ملی وہ اسے سن کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھی. ہر عورت کی طرح اس کی بھی ماں بننے کی خواہش تھی جو اللہ نے اپنے کرم سے پوری کر دی تھی. اسے یقین تھا کہ شیز بھی یہ خبر سن کر خوش ہو جائے گا. ان کے پیار کی نشانی اس دنیا میں آنے والی تھی. اب تو بس شیز نے جلد از جلد رخصتی کروانی تھی. وہ ہاسپٹل سے سیدھی آفس پہنچی تھی. آغا میر اس وقت آفس میں موجود نہیں تھے. وہ سیدھی شیز کے روم میں آئی تھی. یہ کیا ہے؟ اپنے سامنے پڑے انویلپ کو دیکھ اس نے بے تاثر لہجے میں استفسار کیا تھا. یہ میری رپورٹ ہے. کچھ دن سے میری طبیعت گری گری سی تھی
تو مجھے شک ہوا، لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے ٹیسٹ کروائے تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ اسے یہ سب بتاتے ہوئے جذبات کی شدت سے اس کی آواز کب کپانے لگی تو اس نے بیچ میں چند پل کا وقفہ لیا، جبکہ مقابل اب بھی اس کے سرخی مائل چہرے کو سپاٹ تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ دیکھنے والی محبت ناپید تھی، جسے وہ اپنی خوشی میں محسوس ہی نہیں کر سکی تھی، ورنہ تو شاید وہیں اسی وقت اپنے ہوش گنوا دیتی۔ "وی آر اباؤٹ ٹو اٹین دا گریٹ اسٹیٹس آف پیرنٹ"، کھنکتے لہجے کی خوشی قابل دید تھی۔ جملے کے اختتام پر چند انمول موتی تشکر کے احساس والے اس کے سبھی رخسار پر بہہ نکلے۔ "یہ خبر مجھے کیوں بتا رہی ہو؟" اس کے سرد لہجے پر ایک پل کو اس کے اعصاب سن سے ہوئے۔ ہر دم محبت کے پھول کھلاتا لہجہ اس وقت یکسر انجان بنا، گویا اس کے دل کو اپنے لفظوں کے پتھروں سے سنسار کرنے کو تیار تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ ہلکا سا آگے کو جھکایا تھا اور اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے کوہنی کو ٹیبل پر ٹکا کر وہ انگلیوں پر اپنا چہرہ رکھ چکا تھا۔ اس سوال سے زیادہ اسے اس کی آنکھوں کی سرد مہری نے گویا بت بنا ڈالا تھا۔ "بطور بیوی یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کو یہ خوشخبری دوں کہ وہ باپ بننے والا ہے"۔ اندر ہی اندر ڈوبتے دل کو ڈھارس بندھاتے وہ ضبط کرتی بولی، ورنہ تو اس کے اس لاتعلق اجنبی رویے پر اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ ایک عرصہ جس کے الطافات و کرم و نوازیاں کو دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم جاتی تھی، آج اس کا یہ بے مہر رویہ اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ "کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ بچہ میرا ہے؟" ٹھٹرتے لہجے میں مستفسر وہ اس کا ننھا سا دل سہما گیا۔ اس نے ہراساں ہو کر اس کی سیاہ کٹھور آنکھوں میں دیکھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے جس قدر خوش تھی، اس وقت اس بے درد کے سامنے کھڑی سہم سہم جا رہی تھی۔ جب وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر تو وہ بات سچ نکلنے والی تو بس پھر حشر برپا ہونا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ مذاق ہے تو پلیز چپ کر جائیں، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ متوش سی سراپا التجا بنی۔ اس کا بدن اب ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ وہ اس بے مہر شخص کے ٹیبل کے دوسری جانب کھڑی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو اس نے جلدی سے سامنے والے چیئر کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ "میرا جب اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں تو میں کیسا ری ایکشن دوں؟" اس کے لاپرواہ لہجے میں دہکتی آنکھ تھی، جس نے اس کی روح کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے جملے کی گونج بہت دیر تک اس کے دل و دماغ کی گنبد سے ٹکراتی رہی۔ حمدیہ کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ "تم نے"، لڑکھڑاتے لہجے نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ "تم سمجھ چکی ہو میری بات۔ واہ، بہت ذہین لڑکی ہو، اور کیوں نہ ہو۔ جس کی ماں اس قدر چالاک فطرت کی عورت ہو، اس کی بیٹی میں اتنی ذہانت تو ہونی ہی چاہیے"۔ اس کے تمسخرانہ سفاک لہجے پر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ نکلی۔ محبت فنا کر دیتی ہے سنا تھا، لیکن ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اس بات کا تو علم تک نہیں تھا اسے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص زیادہ سفاک ہے یا محبت۔ اس شخص کی محبت نے اسے چادر نہیں دی، بلکہ سارے زمانے کے آگے محبت کرنے کے جرم میں اس کی روح کو بے پردہ کر دیا۔ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ درد سے چٹکنے لگا تھا۔ محبت ہار گئی تھی اور نفرت جیت گئی۔ وہ بت بنی زرد چہرے کے ساتھ مسلسل اس کے وجیح چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، جس وجہ سے مقابل جھنجھلا سا رہا تھا۔ "تم نے میرا بہت وقت برباد کر دیا، میں لیٹ ہو رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے"۔ وہ ایک دم چیئر چھوڑ کر اٹھتا مصروف انداز میں بولا۔ لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر اس نے پیون کو بلانے کا تردد نہیں کیا۔ بیگ شولڈر پر لٹکا کر اس نے اسٹینڈ سے کوٹ اٹھایا۔ واپس پلٹ کر ٹیبل پر رکھے موبائل کو عجلت سے ہاتھ میں پکڑے وہ اس اجڑی عمارت سے کھڑے وجود سے نظر چراتے تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ پلٹ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو پتھر سے موم بن جاتا۔ اس کے جاتے ہی آفس کے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ آج اس کی محبت کی موت ہوئی تھی، اور محبت کی اس زندہ لاش کو نہ کسی نے کفن دیا تھا، نہ اس کی برہنہ محبت کو قبر نصیب ہوئی تھی۔ وہ لٹی پٹی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آتے ہوئے تو وہ لفٹ میں اوپر پہنچی تھی، لیکن اس وقت اس کے حواس گم تھے۔ وہ زینے کی جانب بڑھ رہی تھی، اسی وقت اس کے فون ایک تواتر سے بجنے لگا۔ اس نے مسلسل بجتے فون کو ٹرانس کی کیفیت میں شولڈر بیگ سے نکال کر یس کرتے کان سے لگایا۔ "حمدیہ بی بی، جلدی پہنچیں"۔ "بڑی بی بی ہم میں نہیں رہیں جی"۔ ملازمہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر جا گرا۔ آنکھوں پر آنسوؤں کی دبیس تہہ بن گئی تو سامنے کا ہر منظر دھندلا سا گیا۔ "میری ماں کو جس دکھ سے تم روشناس کروانا چاہتے تھے، میرے اللہ نے انہیں اس دکھ سے بچا لیا۔ سن رہے ہو نا شیس آغا میر"۔ وہ ایک دم دھاڑی تھی۔ اسی وقت اسے زوردار چکر آیا۔ حواس کھونے سے پہلے ایک درد کی لہر اس کے جسم و جاں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔
اس کو پورے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ اپنے رب سے شکوہ گو ہوئی کہ اسے بچا کیوں لیا۔ باپ تو پہلے ہی دوسری بیوی اور دوسری اولاد کا ہو کر پرایا ہو چکا تھا۔ ایک ماں تھی جس نے پرایا کر کے بہت دیر میں اپنایا، اور اب تو اس کی دعاؤں کا سایہ بھی سر سے ہٹ گیا تھا۔ شوہر کی محبت دھوکہ نکلی اور اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ کیا اس پوری دنیا میں اس کے زیادہ بھی بد نصیب کوئی ہو سکتا تھا؟ جسے رشتے تو ملے مگر رشتوں کا پیار نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بس میری بچی، رو نہیں، صبر کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، بس یہ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آغا میر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ بے شک میرے الفاظ تمہارے درد کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں دکھ دینے والا تمہارا ہی نہیں، میرا بھی مجرم ہے۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی پختہ لہجے کی یقین دہانی پر اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں شیز کے لیے آج اور ابھی سے مر چکی ہوں۔ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو آپ مجھے شیز کی زندگی سے نکل جانے میں پوری مدد کریں گے۔ اب کہ وہ بولی تو اس کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ جو تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، یہ ایک باپ کا وعدہ ہے۔ ان کے اطمینان دلانے پر وہ مطمئن ہوتی آنکھیں موند گئی، لیکن بند آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنا نہیں روکی تھی۔ کہاں تھے تم اتنے دن؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا پہلا سامنا آغا میر سے ہوا۔ دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے کھوکھلے لہجے پر انہوں نے تعصب بھری نظروں سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جس نے خود اپنے ہاتھوں اپنا گلشن اجاڑ دیا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کی بے قرار نظروں کو یہاں وہاں بھٹکتے دیکھ انہوں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ اس سوال پر وہ خاموشی رہا تو وہ مزید آگ بگولا ہو گئے۔ حمدہ کی ماں نے میرا گھر توڑا اور بدلے میں تم نے اس معصوم بچی کو ہی توڑ ڈالا۔ کتنے سفاک نکلے تم۔ ان کے الفاظ کسی چابک کی طرح اسے لگے تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں بس مدھیہ آنٹی کو وہی درد دینا چاہتا تھا جو انہوں نے ہمیں دیا۔ وہ اپنی دفاع میں بولا۔ پھر تو تم ناکام ٹھہرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مدھیہ تک وہ دکھ پہنچ ہی نہیں سکا۔ اس سے پہلے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ حمدیہ کہاں ہے؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ بات کرنے کے دوران اس کا لہجہ کسی بچے کی طرح بری طرح سہما تھا۔ مر چکے وہ دونوں۔ کتنے بے رحمانہ جملے تھے جن کی کاٹ سے اس کا دل ہی نہیں روح بھی کٹ کر گری تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ مدھیہ کو تکلیف دے کر اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور حمدیہ اس سے اتنا چاہتی تھی کہ اس کے معافی مانگ لینے پر تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر کے بالآخر اسے معاف کر ہی دے گی۔ اس سے دوری پر وہ بھی پل پل تڑپ رہا تھا۔ اس کی بھیگی شکوہ کرتی سنہری آنکھیں، سوکھے پتے جیسا لرزتا بدن، سفید پردہ چہرہ، کچھ بھی تو اس کی نظروں سے نہیں ہٹا تھا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا بھرپور مردانہ وجود پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر ان کا دل پگھلا، لیکن پھر حمدیہ کی تکلیف یاد کر کے وہ اس کے بکھرے وجود سے نظر چرا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حال 2 سال، پورے 2 سال بعد تمہارے غم میں تڑپا رویا گڑ گڑایا ہوں۔ ان 2 سالوں میں آسمان سے اتنا مینہ نہیں برسا جتنا یہ آنکھیں تمہاری یاد میں تمہاری تکلیف یاد کر کے برسی ہیں۔ اللہ کو میرے سچے دل سے مانگی گئی معافی، میرا گڑ گڑانا پسند آ گیا، اسی لیے شاید اس نے مجھے ایک بار پھر تمہیں سونپ دیا۔ اب میں تمہیں کبھی خود کے سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ساری رات وہ ماضی کی گلیوں میں بھٹک کر صبح فجر کے اذان پر حال کی دنیا میں لوٹا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ موبائل پکڑے حمدیہ کی پکچر دیکھ اس سے محو کلام تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ آغا میر کے شرارتی لہجے پر وہ خوشگوار حیرانگی کے ساتھ اٹھا اور دوڑ کر ان کے شفیق سینے سے جا لگا۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ پہلے ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے ہر درد کی دوا آپ کی بہو کے پاس ہے، بس جلدی سے آپ اسے میرے پاس لے آنے کی تیاری کریں۔ وہ ان سے الگ ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ریلیکس موڈ میں بولا تھا۔ اپنی ماں سے بات ہوئی تمہاری؟ اس سوال پر اس کے بالوں میں چلتا ہاتھ رک گیا تھا۔ پچھلے ماہ جب انہیں کال کی تھی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ وہ سپاٹ تاثرات سے کہتے ناشتہ لگانے کے لیے کارڈ لیس پر ملازم کو ہدایت دینے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے جامد تاثرات دیکھتے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ کل کنول نے کال کی تھی۔ وہ تمہیں مسلسل کال کر رہی ہے، لیکن تم اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے۔ اب کال آئے تو بات کر لینا۔ تمہاری ماں کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں۔ اچھا کر لوں گا بات بھی۔ ابھی آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں تاکہ ہم باپ بیٹا مزیدار سا ناشتہ کر کے ایک ساتھ انجوائے کر سکیں۔ وہ دھپ سے ان کے قریب بیٹھتا ماں والی بات اگنور کر چکا تھا۔ آغا انکل آئے ہیں۔ اس نے اپنی بات میں ڈرامائی وقفہ دیا۔
اور وہ تمہاری رخصتی مانگ رہے ہیں۔ پہلے جملے پر اگر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا تو دوسرے جملے پر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ترین ہو چکے تھے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو کھلا کر نوٹس بھجوانے والی ہوں۔ بتا دو انہیں جا کر، وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ذرا سوچ سمجھ کر بھڑک مارو، تمہارے جلاد کو اگر خبر ہو گئی تو اس نے تمہارے سارے قصبے نکال دینے ہیں۔ پڑھی آئی سلطان راہی کا فیمیل ورژن۔ سمر کے آئینہ دکھانے پر وہ اندر ہی اندر گھبرائی ضرور، لیکن اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں تمہارے باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لو۔ ڈرائنگ میں سب کے ساتھ بیٹھے جب اس نے خلا والی بات کہی تو آغا میر نے ایک آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ بات غصے میں کر رہی ہے، خلا والی بات پر اس کا دل بھی راضی نہیں ہوگا۔ شیز کو جب خلا والی بات پتہ چلی تو وہ گویا جلتے کوئلوں پر جا کھڑا ہوا۔ بمشکل رات کے چند گھنٹے گزار کر وہ ریاست صاحب کے گیٹ کے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے حمدیہ کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد مین گیٹ کھلا اور حمدیہ کی گاڑی باہر نکلی، لیکن سامنے کھڑی شیز کو دیکھ ڈرائیور کو بریک لگانی پڑی۔ گاڑی رکتے ہی شیز تیش بھرے انداز میں آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے پچھلا گیٹ کھول کر حمدیہ کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا۔ اس کے اس جارحانہ عمل پر اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ شیز، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے گاڑی کا ڈور پکڑا تاکہ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اس کی اس حرکت پر شیز نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی چلاتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ حمدیہ کو سیکنڈ لگا تھا ڈور چھوڑ کر اس کا بازو تھامنے میں۔ کیسے بھائی ہو تم؟ ایک شخص دن دہاڑے تمہاری بہن کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہا ہے اور تم منہ پھاڑے صرف دیکھ رہے ہو۔ گاڑی میں دوسری طرف بیٹھے سمر کو اس نے غیرت دلانی چاہی۔ تم اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ شوہر ہے تمہارا، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ آرام سے چلی جاتی تو بیچارے کو تمہیں یوں نہ اٹھانا پڑتا۔ اس کی ساری ہمدردی شیز کی جانب دیکھ حمدیہ کا بس نہیں چلا کہ اس طوطا چشم کا منہ ہی توڑ ڈالے۔ بے غیرت ہو پورے، وہ غصے میں چیخ کر بولی، کیونکہ شیز اسے اپنی گاڑی کا پاس اٹھا لایا تھا۔ لنگڑا لولا ہونے سے لاکھ درجے بہتر تمہارا یہ لقب ہے۔ با ابل کی دعائیں لیتی جا، جہاں تجھ کو سکی سنسار ملے۔ فکر نہ کرو، میں اس انوکھی رخصتی کی خبر اندر سب کو پہنچا دوں گا۔ گاڑی سے باہر نکلتے وہ قدر اطمینان سے کہتا بیچ میں گنگنا بھی رہا تھا۔ اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر شیز نے چائلڈ لاک لگایا اور پھر خود بھی تیزی سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتا وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اسے لے کر سیدھے اسلام آباد اپنے گھر آیا تھا، جو پچھلے سال ہی اس نے خریدا تھا۔ صبح سے شام اور رات بھی ہو گئی، لیکن حمدیہ نے نہ پانی پیا اور نہ کھانا کھایا تھا۔ یہ اس کی شدید ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب شیز اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ تم اگر کسی پہاڑ سے مجھے چھلانگ لگانے کا بولو گے تو خدا کی قسم دوسری کوئی بھی بات سوچے میں اس بات پر عمل کر جاؤں گا، لیکن تمہاری خلا والی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ آپ نے تو ہمیشہ ہی اپنی کی ہے، پہلے میری سنی تھی جو اب میری بات مانیں گے؟ وہ چہرہ اٹھائے بغیر یاست سے بھرے لہجے میں بولی تھی۔ شیز نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے واپس کھینچنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ دیر گزری تو حمدیہ کو اپنا ہاتھ بھیگتا ہوا لگا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ شیز، اس کڑیل جوان کو یوں روتا دیکھ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس نے کہا کبھی کسی مرد کو یوں روتے دیکھا تھا؟ وہ ایک دم میں حمدیہ کے گلے آ لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے روتا دیکھ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اگر وہ درد میں تھی تو چوٹ اسے بھی لگی تھی، بلکہ یہ چوٹ زیادہ تکلیف دہ تھی کیونکہ خود کو چوٹ اس نے خود پہنچائی تھی۔ شیز، چپ کر جائیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس سے الگ ہو کر شیز کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی آہستہ آہستہ اپنا مسیحائی لمس سے اس کے پورے چہرے پہ مرہم رکھ رہی تھی۔ دونوں ہی ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ ہی انہیں دوبارہ جوڑ سکتا تھا۔ شیز، پلیز اٹھ جائیں، آپ کا ہنی مون پیریڈ کل رات ہی ختم ہو چکا، آج سے روٹین لائف شروع۔ ویسے ہی آپ کی وجہ سے میرا پروجیکٹ التوا کا شکار ہو گیا۔ وہ کل رات ہی پورے ایک ماہ بعد گھر واپس لوٹے تھے۔ آفس کا کام کافی پینڈنگ پر تھا، جس وجہ سے انہیں آج ہی آفس جوائن کرنا تھا۔ حمدیہ تو وقت پر تیار ہو چکی تھی، لیکن شیز ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی آنکھیں مندے پڑا دیکھ غصے سے اس کے پاس سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ شیز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب لٹایا اور خود کروٹ لیتا اس کے اوپر آ گیا، لیکن وزن پورا نہیں ڈالا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حمدیہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ میری ان رومانٹک بیوی، شوہر کو پیار سے جگایا جاتا ہے، گال پر کس کر کے یا پھر ماتھے پر۔ بولتے ہوئے اس نے عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا تو وہ بلش کرنے لگی۔ ویسے تو میرا پورا چہرہ ہی حاضر ہے،
تو وہاں بھی کس کر سکتی ہو جہاں میں کرتا ہوں۔ وہ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کے چھکے چھڑا گیا۔ شیز شرافت سے اٹھ جائیں۔ وہ اس کے بدلتے تیور دیکھ فوراً ہی گھبرائی تھی۔ شرافت اور میری بنتی نہیں ہے۔ میں بدماشی بھلا۔ دھیرے سے اس کی نوز پن کو چھوتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ساتھ اسے بھی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے نزدیک ہی بٹھا لیا۔ اتنی جلدی جان خلاصی ہونے پر وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ تم مجھے سب بھلا دیتی ہو، آج تو بہت اہم میٹنگ ہے۔ وہ اجلت میں کہتا اٹھا اور اسے غصے سے گھورنے پر اسے فلائنگ کس پاس کرتا واش روم میں گھس گیا۔ ہم دیبی سے جھٹکتی کمرے کا بکھراوا سمیٹنے لگی۔ شیز کا ڈریس تو وہ پہلی ڈریسنگ روم میں ہینگ کرائی تھی۔ بیڈ کو درست حالت میں لاتے وہ اپنے منتشر بالوں کو درست کرنے لگی تھی کہ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، دو مہربان ہاتھوں نے اسے کسی متاع حیات کی طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آنکھ کھلنے پر شیز کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے چکر آ گئے تھے، ابھی بھی سر بلکہ ہلکا ہلکا گھوم رہا ہے۔ اس کے معصومیت سے بتانے پر شیز نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہاری یہ کیفیت اب کچھ عرصے رہنی ہی ہے، فکر نہ کرو، پراپر ڈائٹ لوگی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے بولا تو اس کی سنہری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ مجھے کچھ ہو گیا ہے شیز، وہ رو دینے کو ہوئی۔ میری جان گھبراؤ نہیں، اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ میری بیٹی جو باپ سے ناراض ہو کر واپس لوٹ گئی تھی، وہ اب راضی ہو گئی ہے ایک بار پھر ہمارے پاس آنے کے لیے۔ اس کے عجیب و غریب بات سن کر اس کے چہرے پر حیرانک پن چھا گیا، لیکن شیز کی آنکھوں کی نمی اسے بے چین کر گئی۔ We are about to attain the great status of parent۔ شیز کے خوشی سے رہستے لہجے پر وہ بے ساختہ اس کے گلے لگی تھی۔ کچھ سالوں بعد میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ جو گلاب کے پودوں کے پاس کھڑی فریش ایئر کا مزہ لے رہی تھی، گھمبیر لہجے کی سرگوشی اور اپنے گرد نرم گرفت گالوں پر پرحدت لمس محسوس کرتی آسودگی سے مسکراتی۔ بالکل آپ ہی کا انتظار تھا تاکہ آپ آئیں اور اپنی تنہا حد سے بگڑی اولادوں کو سنبھالیں۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہوئی شرارت سے بولی تو شیز نے ایک جھٹکے سے اسے گھما کر اپنے روبرو کر لیا۔ اب بولو۔ اس طرف سے سگنل ویک تھے۔ اس کی کن پٹی کو چومتا وہ مکمل سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا یہی انداز حمدیہ کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ شادی کے اتنے برس بعد بھی تم ویسی کی ویسی ہو، بالکل معصوم پری۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اور آپ بھی بالکل پہلے ہی جیسے ہیں، کل بھی جلاد تھے اور آج بھی جلاد ہی ہیں۔ وہ دو بدو بولی، جلاد بن کر دکھاؤں؟ اس کے آنکھیں دکھا کر پوچھنے پر وہ جھٹ نفی میں سر ہلا گئی تو شیز اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنے پیار کے حصار میں لیتا اندر کے سمت بڑھ گیا۔ اللہ نے ان کو 3 اولادیں نوازی نہیں، پہلی بیٹی اور اس کے بعد 2 بیٹے۔ ان دونوں نے اپنے رشتے میں سے انا ہٹا دی تھی، اب پیار رہنے دیا تھا، اسی لیے ان کا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط اور خوبصورت ڈور میں بن گیا۔ سمر بھی اپنی بیوی اور 2 پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی جی رہا تھا۔ شیز حمدیہ کو بطور میکا اس کے بہت اصرار کرنے پر اسے لاہور لے جاتا تھا۔ اس کہانی سے میں نے یہی سیکھا کہ زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر پرخلوص رشتوں کا ساتھ ہو تو۔ اختتام بالخیر۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو افشاں کنول کا یہ افسانہ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔